बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा के आज के शुमारे के साथ हम आपके सामने फिर से हाज़िर खिदमत हैं। मैं हूं आपका मेज़बान गौहर रसूल। इस दुनिया में हर शख्स मोहताज है। इंसान की मोहताजी और फ़कीरी का तकाज़ा यही है कि बंदा अपने रब से अपनी हाजत और ज़रूरत को मांगे। इंसान की फितरत में है कि वह परेशानियों में अल्लाह ताला को पुकारता है। जब इंसान को तकलीफ़ पहुँचती है, परेशान होता है, तो वो अल्लाह को पुकारता है और दिल से उसकी तरफ रुजू होता है और ऐसे में दुआओं का सहारा होता है। दुआ इबादत की रूह और उसका मग़ज़ है। अल्लाह ताला ने अंबिया किराम व सालिहीन और अपने तमाम बंदों को न सिर्फ दुआ मांगने की तालीम दी बल्कि दुआ मांगने का तरीका भी बताया है। नाज़रीन, दुआओं के सिलसिले में ये बराह रास्त प्रोग्राम न्यूज़ 18 उर्दू की ख़ास पेशकश है। हम आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अपनी परेशानियों का जिक्र करके दुआओं के सिलसिले में उनका हल हासिल कर सकते हैं। दुआओं के ज़रिए हमारी रहनुमाई के लिए हमारे हैदराबाद के स्टूडियो में मौजूद है मुफ्ती सैयद वाहिद अली साहब, जो नायब शेखुल अकायद हैं जामिया निज़ामिया हैदराबाद। नाज़रीन, फ़ोन नंबरात आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार मौजूद हैं, फ्लैश हो रहे हैं। आप फ़ोन के ज़रिए अपनी परेशानियों का जिक्र करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। बहुत खैर मकदम आपका मुफ्ती साहब। प्रोग्राम में एक कॉलर को भी शामिल करें। शुरुआत में देखें लाइन पे कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिब है, कहाँ से बात कर रही हैं? जालना महाराष्ट्र से। फरमाएं, क्या मसला आपका? ये जो मगरिब के बाद आयात करीमा पढ़ते हैं वो सही है क्या? मगरिब के बाद क्या पढ़ते हैं? थोड़ा सा जोर से बोलिए प्लीज। आयात करीमा पढ़ते हम जी। हाँ, वो सही है क्या? और घर जो है ना, हम कौन सी आयत करीमा? किराए के में रह रहे। आपकी आवाज मोहतरमा बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा आपको जोर से बोलना पड़ेगा। ये जो हम है ना 20 साल से किराए के घर में रह रहे जी, तो दुआ बताई दी तो हम खुद का घर खरीद सके। जी बिल्कुल, ज़रूर बताएंगे आपको। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नाज़रीन, आप लोगों से गुजारिश ये की है कि जब भी हमसे बात करें टीवी की आवाज़ बंद करके हमसे बात करें और थोड़ा सा ज़ोर से बोलें ताकि आपका मसला हम लोग सही से सुन सकें। मुफ्ती साहब, इनके बारे में क्या फरमाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। ज़ाती घर हासिल करने के सिलसिले में बहन साहिबा ये दुआ पढ़ें, वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। इस आयत करीमा को रोज़ाना 21 मरतबा सुबह और शाम पढ़ती रहें। और मगरिब के बाद जो आयत करीमा पढ़ने की इन्होंने बात कही तो इन्होंने ये नहीं बताया कि वो आयत करीमा कौन सी है, कौन सी आयत करीमा पढ़ना चाहते हैं। वैसे मगरिब के बाद हो या किसी भी वक्त हो, किसी भी आयत करीमा का विर्द रख सकते हैं। ऐसी कोई खुसूसियत वाली बात नहीं है। औक़ात कुरान करीम की तिलावत के लिए कुछ ख़ास मुक़र्रर नहीं है। जी नाज़रीन, फ़ोन नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। 18004192 और 998999743224। फ़ोन के ज़रिए आप अपने मसाइल बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद शरीफ बोल रहा हूँ जयपुर राजस्थान से। फरमाइए। जैसा ये पूछा था अपन जैसे इस्तिखारा करते हैं ना सब। क्या करते हैं? इस्तिखारा। इस्तिखारा, जी हाँ, तो जैसे अपन जरूरत होती है रात को इस्तिखारा करते हैं, और अगर मान लो दिन में अगर अपन को कोई जरूरत हुई तो दिन का इस्तिखारा कैसे करते हैं? जी, रात को अपन को कोई चीज जरूरत अपन रात को इस्तिखारा करते हैं, और अपन को दिन में कोई हाजत है तो उसका इस्तिखारा कैसे मालूम कर सकते हैं? अपन को नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है? अपन कोई खरीदारी करने जा रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं? मतलब आप, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप बहुत तेज बोल रहे हैं। रात में इस्तिखारा करते हैं? हाँ, रात को इस्तिखारा करते हैं अपन, तो अपन को शाम को सुबह मालूम चल जाता है जी। तो अगर अपन को दिन में अगर कोई खरीदारी करना है, दिन में इस्तिखारा कैसे करें अपन? ठीक है, दिन में इस्तिखारा का तरीका क्या है? जी मुफ्ती साहब।
استخارہ کا مطلب یہی بتایا گیا احادیث شریفہ میں کہ رات میں آدمی سونے سے پہلے 2 رکعت نماز استخارہ کی نیت سے پڑھے اور اس نماز کے بعد جو بھی مقصد ہے اس مقصد کے تحت دعائے استخارہ پڑھ لے اور سو جائے. خواب میں اشارہ ہوگا اس سے معلوم ہوگا کہ وہ کام بہتر ہے یا نہیں ہے، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہی طریقہ حدیث پاک میں آیا ہے. تو اسی طرح استخارہ ہم کو کرنا چاہیے جیسا کہ حدیث پاک میں بتایا گیا. تو دن میں استخارہ کرنے کی تو ایسی کوئی صورت نہیں ہے. پھر آپ رات گزرنے کے بعد پھر استخارہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر اگلی رات جب آئے گی اس وقت آپ استخارہ کر لیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہیلو. جی السلام علیکم. ٹی وی کی آواز پہلے بند کر دیجیے آپ. ہلو. ہلو. جی فرمائیے. وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب ہمارے 2 سوال ہیں. جی. ہلو. آپ ٹی وی کی آواز اگر بند نہیں کریں گے تو آواز بہت دیر میں آئے گی، آپ کی بہت گونجے گی آواز. 2 سوال ہیں. ہمارا لڑکا ہے، اس کو 3 سال ہو گئی، اس کے درد بند نہیں ہوتا ہے. کس چیز کا درد؟ ہمارا بڑا لڑکا ہے، اس کے یہ درد ہوتا ہے کوکھ میں. 3 برس ہو گئی، سب میں دکھایا، کوئی فائدہ نہیں ہے. درد کس چیز میں ہوتا ہے؟ یہ کوکھ کے نیچے ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. بہت تکلیف ہے اور دوا سب میں دکھائی. جی بالکل سمجھ گیا آپ کا مسئلہ. اور دوسرا سوال ہمارا یہ ہے مولوی صاحب کہ مکان ہم نے 3 جگہ پیسہ دیا پر وہ واپس آ گیا. مکان ہم کو دینے کے لیے کوئی تیار نہیں. 4 سالیں ہو گئی ہم کو پریشانی میں. 4 سال سے آپ کو مکان نہیں مل رہا ہے. ٹھیک ہے نہیں مل رہا ہے. ہاں شکریہ. مکان کے بارے میں جو سوال کر رہی ہیں تو اس کے حصول کے لیے یہ آیت کریمہ کا ورد رکھیں. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. اس آیت کریمہ کو روزانہ 21 مرتبہ صبح و شام پڑھتی رہیں. اور بچے کی جو طبیعت خراب رہتی ہے، بچہ درد میں مبتلا رہتا ہے، تو اس سے شفا کے لیے بچے کو پڑھنے کے لیے کہیں یا شافی الامراض یا شافی الامراض. اس طرح روزانہ 101 مرتبہ پڑھنے کے لیے بچے کو بتائیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہاں ہیلو. جی ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں. ہاں میرے سر میں بہت دنوں سے درد ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. ہم ہیلو. جی فرمائیے. ہم مدناپور میں پشچم بنگال سے بول رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ کو ضرور میرے جواب. سر میں بہت دنوں سے درد ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. آدھے سر میں درد ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے میرا یادداشت بھی بہت کم ہو گیا ہے ایک دم. ٹھیک ہے مطلب مائیگرین جس کو بولتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. سر میں آدھے سر میں جو تکلیف آپ کو ہے اس کے لیے آپ علاج بھی کروائیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا آپ پڑھیں. اللہم عافنی فی رأسی وبارک لی فی رزقی. اللہم عافنی فی رأسی وبارک لی فی رزقی. اس دعا کو آپ روزانہ 11 مرتبہ پڑھتی رہیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے 2 بیٹے ہیں. جی وہ دونوں بیٹے ہماری بات سن رہے نہیں. ایک 30 سال کا شادی شدہ ہے اور ایک ابھی شادی ہوئی، وہ بھی پینا چالو کرا. اچھا دونوں پیتے ہیں؟ ہاں دونوں پیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. جو دعا بتاتے آپ میرے کو دھیان میں ہی نہیں رہتا، مجھے یاد ہی نہیں رہتا. چلے انشاءاللہ امید ہے آپ کو اس بار یاد رہے گا. ویسے مفتی صاحب کوشش یہ کرتے ہیں کہ مختصر یا ایسی کوئی آسان سی دعا آپ کو بتا دیں گے. شکریہ. اس کے لیے
خود ان لوگوں کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے جو لوگ اس پرابلم میں مبتلا ہیں. اس صحبت کو چھوڑیں کیونکہ یہ بالکل حرام عمل ہے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ یہ ام الخبائث ہے، تمام بیماریوں کی جڑ ہے. جب آدمی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے تمام بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے. لہذا اس سے مکمل طور پر مسلمانوں کو پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس دعا کو وہ اگر پڑھ سکتے ہیں تو وہ خود پڑھتے رہیں. سقاہم ربہم شرابا طہورا، سقاہم ربہم شرابا طہورا. اس کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھیں. اسی طرح جب بھی پینے کی کوئی چیز لے رہے ہیں، پانی ہے یا دودھ ہے یا کوئی بھی لیکوڈ لے رہے ہیں، تو اس وقت بھی اس دعا کو پڑھ لیں اور اس حرام عمل سے مکمل طور پر احتیاط کریں. یہ عمل جو ہے، یہ دعا جو ہے ان کی والدہ کو پڑھنی ہے یا جو لڑکے مبتلا ہیں اس میں ان کو پڑھنی ہے؟ لڑکے اگر پڑھ سکتے ہیں، بچوں کو اگر توجہ دلانے پر پڑھ سکتے ہیں وہ تو وہ خود پڑھیں، ورنہ والدہ بھی ان کی طرف سے ان کی نیت سے پڑھ سکتی ہیں. لیکن زیادہ فائدے والی بات یہی ہوگی کہ بچے خود پڑھیں. جی، چونکہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ ان کی بات نہیں مانتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ شاید یہ بات بھی نہ مانے. بہرحال ایک اور کالر. السلام علیکم. جی 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 ہلو. ناظرین آپ سے گزارش کہ ٹی وی کی آواز بند کر کے ہم سے بات کریں برائے مہربانی، نہیں تو آپ کی آواز ہم تک صاف نہیں آئے گی. ہلو. ٹی وی کی آواز کم کری نا. ہلو جی فرمائیے محترمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ لیجیے، اریبہ بات کرنا چاہ رہی ہے. جی اریبہ فرمائیں. ہیلو. السلام علیکم. ہیلو. جی فرمائیے اریبہ، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ بات کرنا خالی. ہیلو. السلام کرتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. ہلو. ہلو. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم کرناٹک سے بول رہے ہیں. فرمائیے محترمہ. ہاں میری ایک کی ہے. ہلو. جی فرمائیے. میری ایک لڑکی ہے. جی. وہ لڑکی کسی لڑکے کی طرف رجوع ہو گئی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لڑکی کیا ہے، اس کا کیا ہو گیا ہے؟ لڑکی کسی لڑکے کے اس میں چوتھے میں پڑ گئی ہے. اچھا. تو دونوں میں ہم دور کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ لڑکا جب حاصل کرتے ہیں شادی کرنے کے لیے. اچھا. تو اس کے خلاف بھی کچھ بنایا جا رہا ہے تو لڑکی مان رہی نہیں رہی ہے. اچھا، لڑکی آپ کی مان نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. آپ اور ایک دوسرا سوال ہے. جی. کتنی میں کنکر ہے 1 سال سے. میں تو کہیں ڈاکٹر سے بھی رجوع. اچھا ٹھیک ہے. تو نکل نہیں پڑ رہا ہے. کہتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا آپشن سرجری. جی بتائیں گے آپ کو ضرور. بہت شکریہ. جی مفتی صاحب کیا آپ فرمائیں گے کے بارے میں؟ جی، ڈاکٹر کے پاس دواؤں کو کے سلسلے کو، علاج کے سلسلے کو جاری رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھیں. ینصفھا ربی نصفا، ینصفھا ربی نصفا. اس طرح روزانہ 21 مرتبہ یا اگر پڑھ سکتی ہیں تو 51 مرتبہ پڑھیں اور شروع اور آخر میں 3 یا 5 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اور لڑکی کا جو مسئلہ ہے تو اس سلسلے میں اگر معاملہ زیادہ آگے نہیں بڑھا ہے تو آپ لڑکی کو سمجھائیں اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی پڑھیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. یہ اس دعا کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھیں. اور اگر لڑکی بھی پڑھتی ہے تو لڑکی کو بھی یہ دعا پڑھنے کے لیے کہیں. اور اگر بات سمجھانے سے نہیں بن رہی ہے تو پھر آپ اس لڑکے کے اخلاق کردار پر غور کریں کہ اگر وہ لڑکا اخلاق و کردار کا بہتر ہے اور آپ سرپرستوں کو سمجھ میں آتا ہے تو پھر اسی لڑکے کے ساتھ نسبت طے کرنے کے لیے بھی آپ سوچ سکتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر
زبردستی کی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بعد میں غلط نتائج بھی سامنے آتے ہیں. تو اس سلسلے میں دونوں طرف آپ غور کریں کہ ہماری طرف سے اگر ہم کوئی قدم اٹھاتے ہیں یا بچی پر زبردستی کرتے ہیں تو اس سے کیا نتائج ہمارے سامنے آئیں گے، اس کے حساب سے لڑکی کے لیے کیا بہتر ہے، اس کے حساب سے آپ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں چنئی سے محمد ساجد احمد بول رہا ہوں. فرمائیں ساجد صاحب. یہ امی کو رات میں تھوڑا نیند نہیں آتی، تھوڑا پریشان کرتے ہیں امی غور بھائی، تھوڑا حضرت سے پوچھ کے بتا دیں گے آپ کیا کرنا ہے، کچھ علاج. رات میں ان کو نیند نہیں آتی، جی بالکل سوتے نہیں ہیں. رات میں سونے سے پہلے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم اس طرح 11 مرتبہ پڑھ لیں اور درود شریف کی کوئی تعداد اپنی طرف سے مقرر کر لیں، 11 بار یا 21 بار یا 51 بار، جتنے مرتبہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں. اور آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس اگر یاد ہو تو اس کو بھی پڑھ لیں. آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جناب جموں کشمیر سے محمد. فرمائیے. آپ جناب ٹھیک ہے جناب؟ اللہ کا شکر ہے. فرمائیں. بس PTV اردو کے ہم شکر گزار ہیں، تو روز شکر میں ہم ادا کرتے ہیں. جی. تو ہمارے سر 2-3 سوال ہے سر. ایک ہے وقت ہم سے بھاگتا جا رہا ہے، وقت کی برکت کے لیے کچھ دعا چاہیے. ایک وقت کی برکت. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جموں کشمیر سے بھائی کا مسئلہ یہ ہے کہ وقت کی برکت کے لیے کوئی دعا بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت کی برکت کے لیے وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، روزانہ کم از کم 1 رکوع قرآن کریم پڑھتے رہیں، اور ساتھ ساتھ یہ دعا کریں اللہم بارک لنا فی اوقاتنا وبارک لنا فی بکورنا. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا وبارک لنا فی بکورنا. اس طرح دعا روزانہ جب بھی نماز پڑھ رہے ہیں یا جب بھی دعا کرنے کا موقع ہو اس وقت اپنی دعاؤں کے ساتھ اس دعا کو بھی کر لیں. جی ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب. جناب میں یہ کال ابھی ڈراپ ہوئی تھی، میرے 2 سوال رہ گئے. میں جموں کشمیر سے ہی. جی فرمائیے. جی ایک تو یہ دعا اس نے مولانا صاحب نے بتایا، یہ کس وقت پڑھنی ہے، وقت کی برکت کے لیے میں نے سنی ہے وہ جواب. اچھا. دوسرا ہے سر میرے پاس کمرشل گاڑی ہے تو سر اس میں کام نہیں رہتا ہے. تو تیسرا ہے سر گھر میں خیر و برکت کے لیے بھی کوئی دعا بتائیے. شکریہ کال کرنے کے لیے، آپ کو ضرور جواب دیں. بہت مہربانی سر. جی بالکل. گھر میں خیر و برکت کے لیے اور کمرشل گاڑی میں جو کام نہیں ہوتا، یہ دونوں چیزوں کے لیے آپ یہ دعا پڑھیں اللہم بارک لی فی رزقی ووسع لی فی داری. اللہم بارک لی فی رزقی ووسع لی فی داری. اس دعا کو آپ ان دونوں امور کے لیے پڑھیں. اور وقت کی ضرورت کی، وقت کی اندر برکت کے لیے جو آپ نے پوچھا تھا اس کی دعا تو بتائی گئی. اس کے لیے وقت کوئی مقرر نہیں ہے. جب بھی آپ دعا کر رہے ہوں، کسی بھی دعا کے موقع پر، نمازوں کے بعد یا قرآن کریم کی تلاوت کے بعد یا کسی بھی وقت آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں. اور وقت کے سلسلے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ آدمی لا یعنی بیکار کاموں کو چھوڑ دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص بیکار کام کرتا ہے ضروری کام اس سے چھوٹ جاتے ہیں. تو اگر ہم غیر ضروری کاموں کو چھوڑتے ہیں تو بہت سا وقت ہم کو مل جاتا ہے اور وقت میں خیر اور برکت حاصل ہو جاتی ہے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج میرے پیپر کا رزلٹ، مولوی میرے لیے دعا کرا دیجیے کہ میری پیپر میں فرسٹ پوزیشن آئے. پہلے یہ بتائیے آپ کی خود کی تیاری کیسی ہے پیپر کے لیے؟ بہت اچھی. پھر تو میرے خیال سے آپ چونکہ معصوم ہیں، آپ کو تو دعا کی ضرورت بھی نہیں ہے.
لیکن پھر بھی آپ نے چونکہ سوال کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عاصم رضوان کی طبیعت کیسی ہے ابھی؟ ٹھیک ہے، بہت اچھی چلیے ہے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. امتحان میں کامیابی کے لیے کوشش کرتی رہیں اور پہلے سے بہتر اسٹڈی کریں، اور ساتھ ساتھ امتحان میں جب لکھنے کے لیے آپ بیٹھ رہی ہوں تو اس وقت لکھنا شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور پھر انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس آیت کریمہ کو مسلسل دن بھر میں 11 بار یا 21 بار پڑھتے رہیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں محمد عمران بات کر رہا ہوں اندور سے. جی عمران صاحب فرمائیں. مولانا صاحب کو بھی میرا سلام قبول ہو. جی بھائی میرا ایک سوال ہے. جی فرمائیے. کافی دنوں سے میں فون لگا رہا تھا، آپ کا فون مکمل نہیں ہو رہا ہے. جی دعا کرتا ہوں آپ لوگوں کا یہ پروگرام بہت اچھا رہے. آمین. بھائی میرا ہمارا ایک زمین ہے جس کے اوپر کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے. جی اور کافی 2 سالوں سے ہم بول رہے ہیں خالی کر دو خالی کر دو، خالی نہیں کر رہے ہیں. جی جس سے پاپا بھی ہمارے بہت پریشان ہیں. ہمارے پاپا فوج میں تھے، اس کے پیسے لا کے وہ سب ہم نے زمینیں خریدی تھی. جی تو بڑا پریشانیاں ہیں گھر میں اور بڑا دقت آتی ہیں. ٹھیک ہے عمران صاحب. طبیعت ناساز رہتی ہے. ٹھیک ہے آپ کو ضرور جواب دیں گے عمران صاحب. بہت شکریہ. زمین کے مسئلے کے لیے انہو علی رجعہ لقادر روزانہ 21 مرتبہ پڑھتے رہیں. انہو علی رجعہ لقادر. اور اس کے علاوہ گھر میں جو بھی پریشانی ہیں، جیسے کہ بتایا کہ والد محترم کی طبیعت ناساز رہتی ہے اور بھی لوگ پریشان رہتے ہیں، تو اس کے لیے مشورہ تو یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام سارے گھر والے کرتے ہی ہوں گے، اور اگر اس میں کسی طرح کی کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کو دور کریں اور 5 نمازوں کا اہتمام کریں، اور قرآن کریم کو اپنا ایک روزانہ کا عمل بنا لیں، روزانہ کا کیا جانے والا وظیفہ بنا لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ 51 مرتبہ یا رزاق یا وہاب یا سلام پڑھتے رہیں. یا رزاق یا وہاب یا سلام. ٹھیک ہے، ہمیں امید ہے عمران صاحب آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہیلو. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں. جی میرے 3 سوال ہیں. جی جی میری بچی ہے، اس کے سر میں بہت درد رہتا ہے، اور کیا نام ہے، ویسے ٹیچر ہے وہ. جی سر میں دوائیں بہت کھلاتی ہوں مگر آرام نہیں ہوتا اسے. ٹھیک ہے. اور کیا مسئلہ آپ کا؟ جی میرا یہ ہے کہ میرے بچے کی نوکری نہیں لگ رہی. اچھا 3 بتایا تھا نا آپ نے، اور تیسرا مسئلہ؟ جی جی اور ایک میرا مکان نہیں بک رہا، ہم بہت پریشان ہیں. ٹھیک ہے آپ کو ضرور جواب دیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب ان کا سوال آپ تک پہنچ گیا؟ شاید مفتی صاحب سے ہمارا رابطہ ٹوٹ گیا. اس بیچ ہم کالر کو بھی شامل کر لیں. لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم. ہلو جناب ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. ہلو. ہیلو. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے پہلے. جی فرمائیے. جی ہیلو. جی فرمائیے. جی جی ٹی وی کی آواز بند ہے. نہیں ٹی وی کی آواز بند نہیں. اگر ٹی وی کی آواز بند ہوتی تو آپ اتنی دیر میں جواب نہیں دیتے. آپ ٹی وی پہ میری بات سن رہے ہیں, فون پر نہیں سن رہے آپ. جی میں 3 سوال بتائے تھے آپ کو.
ہاں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں اس کا جواب دے دیں گے، مفتی صاحب سے ہمارا رابطہ ہو جائے گا دوبارہ سے، ہم آپ کو جواب دے دیں گے. بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سری نگر سے بول رہا ہوں. فرمائیے جناب. جناب میری بیوی ہمیشہ بیمار رہتی ہے. اچھا. اس کے جوڑوں میں درد رہتا ہے. اچھا. اور اب مولوی صاحب سے کچھ دعا کے لیے بولیے. اور ایک بیٹی ہے جی. وہ بھی کمزور رہتی ہے. بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ وہ 20 سال کی، وہ 20 سال عمر ہے اس کی. اچھا. گریجویشن اس وقت کر رہی ہے، لیکن وہ ہمیشہ کمزور رہتی ہے. جی سمجھ گیا آپ کا مسئلہ، آپ کو ضرور جواب دیں گے تھوڑی دیر میں. آپ کو مولوی صاحب سے کچھ دعا کے لیے بالکل جواب دیں گے، آپ کو ٹی وی پر ہی آپ کو جواب دے دیں گے. فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. فون کے ذریعے آپ اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے مفتی صاحب سے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں کون صاحبہ؟ جی ہم بریلی سے بول رہے ہیں. فرمائیے. جی ہمیں نا شوگر ہے، ہمیں انسولین لگاتے ہیں. اچھا. اس کے لیے ہمیں کوئی دعا بتا دیجیے. اور ہمیں نا سپنے میں بچے دکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے. سپنے میں خواب میں بچے دکھتے ہیں؟ جی کبھی کھلا رہے ہوتے ہیں یا کبھی ہمارے ٹھیک ہے. حالانکہ خواب ہم لیتے نہیں ہیں، لیکن میں نے آپ کا سوال درج کر لیا، مسئلہ درج کر لیا. شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. موجودہ دور میں جب ہر انسان مسائل کی کمی اور مسائل کی کثرت اور وسائل کی کمی کا رونا رو رہا ہے، ہر ایک انسان مشکلات اور تنگی حال سے دوچار ہے، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے رب کی قدرت اور طاقت پر کامل یقین رکھتے ہوئے صرف اسی کے سامنے اپنے حاجات اور مسائل کو رکھے. اللہ کریم سے ہی مانگنے کو اپنا مشغلہ بنائیں، دعائیں کریں، اور دعاؤں کا ہی سہارا ہوتا ہے. دعا ایک ایسی چیز ہے جو ہر پریشانی، ہر مصیبت کو ختم کر سکتی ہے، آپ کی تقدیر کے لکھے کو ٹال سکتی ہے. میں نے یہ سنا ہے کہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو صدقہ اور ایک دعا، جو آپ کے تقدیر کے لکھے کو بدل سکتی ہے. مفتی صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے ابھی؟ جی. مفتی صاحب جموں کشمیر سے فون آیا تھا بھائی کا، ان کی اہلیہ ہمیشہ بیمار رہتی ہیں، جوڑوں میں درد رہتا ہے، اور بیٹی بھی ان کی کمزور ہے بہت زیادہ، ان کے لیے کوئی دعا بتا دیں. جی. اہلیہ کے لیے روزانہ 101 مرتبہ یا شافی الامراض پڑھیں. اہلیہ خود پڑھے یا شافی الامراض یا شافی الامراض، اس طرح روزانہ 101 مرتبہ. اور لڑکی کے لیے یا حیو یا قیوم یا قویو یا سلام، یا حیو یا قیوم یا قویو یا سلام، اس طرح روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں. جی. اور ایک محترمہ کا مسئلہ ہے کہ سر میں درد بہت رہتا ہے بیٹے کی نوکری کے لیے اور خود کا وہ ذاتی مطلب مکان بیچنے کے لیے، کوئی دعا فرمائیں. سر میں درد کے لیے اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی، اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی، اس کو پڑھتے رہیں. اور بیٹے کی نوکری کے لیے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس کو پڑھیں. اور گھر بیچنے کے لیے یا کافی المہمات، یا کافی المہمات، اس طرح پڑھیں. اور جو بھی دعائیں بتلائی جا رہی ہیں طاق عدد میں اس کو 21 بار یا 51 بار جیسے بھی سہولت ہو پڑھ لیں. جی. اور بریلی سے بہن کو شوگر بہت زیادہ ہے، انسولین لگتی ہے اور خواب میں بچے دکھائی دیتے ہیں. شوگر کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے جو دوائیں آپ لے رہی ہیں ڈاکٹر کے مشورے سے، اس علاج کو جاری رکھیں. اور ساتھ ساتھ یہ 2 آیات کریمہ ملا کر پڑھیں. ھذا ملح اجاج کل شیء عنده بمقدار،
हादा मिल्हुन उजाज कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार। इस तरह रोज़ाना 11 या 21 मरतबा पढ़ें। जी, एक और कॉलर को शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ये कॉल ड्रॉप हो गई। नाज़रीन, फ़ोन नंबरात लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, मैं चाहूँ तो दोहरा दूँ, 180041925154 और एक और नंबर है 9999974324। फ़ोन के ज़रिए मुफ्ती साहब से आप उनका हल हासिल कर सकते हैं। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब है, कहाँ से? जी मैं तस्लीम बोल रही हूँ भोपाल से। फरमाइए, थोड़ा सा ज़ोर से बोलिए प्लीज़। जी मैं तस्लीम भोपाल से। जी फरमाइए। जी मेरा सवाल ये है कि मेरे 2 बेटे हैं, सलान और यमान। जी, वो दोनों कोएड स्कूल में पढ़ते हैं। मैं चाहती हूँ कि बच्चे मतलब 12 और 13 साल के बच्चे मेरे। जी, मैं चाहती हूँ कोएड स्कूल में पढ़ते हैं तो बच्चे पढ़ाई पे ध्यान लगाएं, ना कि लड़कियों पे उस पे ध्यान पर जाए, भटक नहीं जाए ध्यान। तो उसके लिए कोई दुआ बता दीजिए। और दूसरा सवाल ये है कि मेरे शोहर की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी दुआ बता दीजिए। तबीयत क्या ठीक नहीं, क्या परेशानी है? जी जांचें सब करवा ली, नॉर्मल जांचें सब, लेकिन बस घबराहट ज्यादा होती है। अच्छा ठीक है। जी मुफ्ती साहब। शौहर की घबराहट को दूर करने के लिए उन्हें ये बताएं कि रोज़ाना 101 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। सुबह शाम जब भी वक्त उनको मिल रहा है इसका विरद रखें। और बच्चों के लिए दुआ भी है, साथ साथ मशवरा भी है। दुआ ये है कि बच्चों को रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, इस आयत करीमा को बतौर दुआ पढ़ने के लिए बताइए। आप भी ये दुआ पढ़ें बच्चों की नीयत से, और बच्चों को भी बताइए कि ये दुआ आपको पढ़ना है। इसके अलावा बच्चों की ज़हनी तरबियत और फ़िक्री उनको हिदायत देने की भी ज़रूरत है। वक्फ़े से बच्चों को प्यार मोहब्बत के साथ, बहुत ही नरमी के साथ उनके जहन के मुताबिक उनको समझाएं और दीनी बातों की तरफ उनको रग़बत दिलाएं और दीनी चीज़ें उनके सामने पेश करते रहें, बताते रहें कि सहाबा इकराम का ये तरीक़ा रहा। और हमारे इस्लाम में ये हिदायत हमको मिलती हैं कि लड़कियों की तरफ तवज्जो नहीं करनी चाहिए, बदनज़री से हमको बचना है, बुरी नज़र किसी पर डालना नहीं है। इस तरह की बातें अगर बहुत ही प्यार और बहुत हिकमत के साथ, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट कुछ कह दें, बेहतर ये होता है कि वाक़यात सुनाएं। बुज़ुर्गों के जो वाक़यात होते हैं जो इस सिलसिले में बच्चों की रहनुमाई करते हैं, वो वाक़यात अगर सुना दें तो वाक़े के अंदर जो सबक होता है उससे ख़ुद आदमी को समझ आ जाता है। डायरेक्ट बोलना उतना बेहतर नहीं होता। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं। जी मैं सैयदा मुजीबनी से बात कर रही हूँ। जी मुझे तकरीबन 1 साल हो गए, उससे ज़्यादा हो गए। मुझे रात में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आवाज़ से डकारें आती हैं। 1 साल से क्या हो रहा है? डकारें आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी आवाज़ों से आती हैं। मैं नमाज़ों की पाबंदी करती हूँ, सूरह बकरा वगैरह सब पढ़ती हूँ, सारे अज़कार करती हूँ। जी जी जी। गैसेस की प्रॉब्लम की वजह से डकारें आती हैं, और गैसेस अगर ज़्यादा हो तो डकारें बड़ी आवाज़ से आती हैं। हो सकता है उससे पहले आपको ये प्रॉब्लम नहीं थी और अब प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से डकारें आ रही हो, लेकिन ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप जो भी दवा आप कर रही हैं करें, दवा के साथ साथ ये दुआ भी आप पढ़ें, या शाफ़ी या सलाम। या शाफ़ी या सलाम ये अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हुस्ना में से 2 नाम हैं, इसको मिलाकर एक साथ पढ़ते रहें, या शाफ़ी या सलाम, या शाफ़ी या सलाम। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हमें सवाल पूछना था। जी फरमाइए। अभी जो उन्होंने मुफ्ती साहब ने जो दुआ बताई थी शुगर के लिए, वो आयत और पारा बता दीजिए। फ़ाहमी और ख्वाब के बारे में भी पूछा था हमने। ठीक है। बच्चों का जो ख्वाब आता था। जी मुफ्ती साहब। और वो दुआ जो है ना वो बता दीजिए, पारा और आयत। जी ज़रूर बताएंगे, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, बताएंगे। हाँ,
हादा मिल्हुन उजाज, ये जो आयत करीमा बताई गई है, ये आयत करीमा 19वें पारे में है। 19वें पारे में पाऊ पारे से पहले पाऊ पारे पर सूरा ख़त्म हो रहा है, सूरे से एक रुकू पहले, यानी तीसरे रुकू में, 19वें पारे के तीसरे रुकू में ये आयत करीमा है। और कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार, ये जो आयत करीमा बताई गई है ये 13वें पारे में आधे पारे के आस पास है। उसको आप आधे पारे के आस पास तलाश कर लें, अल्लाह ताला मिल जाएगी। ये कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार, ये दुआ, ये आयत करीमा। चलें कि ये प्रोग्राम यूट्यूब पे भी दस्तयाब होता है। आप टाइप करें दुआ और दवा न्यूज़ 18 उर्दू, आपको ये इस प्रोग्राम के सारे एपिसोड्स यूट्यूब पर मिल जाएंगे। आप इत्मीनान से दोबारा से वो दुआएं सुन सकते हैं। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं जब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद से जाता है ना जी, जब अजान देनी है मुझे घबराहट होती है दिल में। आपको घबराहट होती है? हाँ, इस वक्त जब अजान देती है, अजान के वक्त आपको घबराहट होती है, ठीक है। अजान के वक्त तो घबराहट नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि अहादीस शरीफा में आया है कि अगर कोई आदमी कोई परेशानी में हो तो उस वक्त उसके कान में अगर अज़ान कह दी जाए तो उसको सुकून हासिल हो जाता है। इस तरह रिवायतें हमको मिलती हैं। तो अज़ान के वक्त घबराहट होने की कोई वजह नहीं है। हाँ, नफ्सियाती तौर पर या अज़ान देते वक्त आपको कुछ ये हैबत हो रही हो कि मेरी आवाज़ कैसे निकलेगी और मैं सही अज़ा दे पाऊँगा या नहीं पाऊँगा, ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वरना अज़ान ख़ुद एक वजीफ़ा है। अज़ान में ख़ुद कई ऐसे कलिमात हैं कि जिसकी वजह से खैर और बरकत आती है और आपको इसकी वजह से इम्प्रूवमेंट होता है। तो मेरा मशवरा यह है कि आप अज़ान को बतौर वजीफ़ा पढ़ें। आप ये समझें कि घबराहट वाली कोई बात नहीं है और मैं जो अज़ान कह रहा हूँ ये कलिमात बरकत वाले कलिमात हैं। ये कलिमात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं, सहाबा किराम ने अज़ान के ये कलिमात अदा किए हैं। इस नज़रिए के साथ और इस यकीन के साथ आप अज़ान कहें, इंशाअल्लाह ताला जो घबराहट वाली बात है वो बिल्कुल आपके पास से ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल, हमें उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन, आपको एक बार फिर से बताते हुए चलें कि ये प्रोग्राम यूट्यूब पे दस्तयाब होता है। आप टाइप करें दुआ और दवा न्यूज़ 18 उर्दू, आपको इस प्रोग्राम के सारे एपिसोड्स यूट्यूब पर मिल जाएंगे। आज का एपिसोड कुछ देर बाद 2-3 घंटे के बाद अपलोड होगा। बाकी पुराने एपिसोड्स आपको सारे मिल जाएंगे। आप इत्मीनान से दुआएं दोबारा से सुन सकते हैं, याद कर सकते हैं। मुफ्ती साहब, आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमें आज के लिए दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद, इस तवक्को, इस दुआ के साथ कि कल सुबह आपके सामने फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।